بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو پاکستان میں صورتحال بنی، جس کے بعد جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو تمام کاروبار جو ہیں وہ منجمد کرنے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز اور اسکولوں کو بھی بند کیا گیا، جس کے تحت بہت سارے ہمارے جو طلباء ہیں، بہت سارے طلباء طالبات، ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے ان کی تعلیمی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سیشن رکھا ہے، جس کے اندر بیسیکلی جو موضوع بحث ہے چیزیں وہ صرف یہ ہوں گی کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو کیا اس کے اندر چیلنجز آئے، کیا مشکلات اس کے اندر درپیش ہوئیں، ایچ ای سی نے کس طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا یا نہیں کیا، اور یونیورسٹیز نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ان آن لائن کلاسز کے لیے، کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی، اور اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا ایٹیچیوڈ ہے، اسٹوڈنٹس اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان فیوچر اگر مطلب یہ سلسلہ جاری رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کیا اس کا فیوچر اسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عاطف کلیم صاحب۔ یہ کامسیٹس لاہور کیمپس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ساتھ میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق بٹ صاحب، یہ ایفرو ایشین انسٹیٹیوٹ لاہور میں یہ ان کے پرنسپل ہیں، اور ساتھ میں موجود ہیں جناب عدنان وحید صاحب، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نارووال میں۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ڈاکٹر صاحب فاروق بٹ صاحب سے میرا خیال پہلے شروع کرتا ہوں، کیونکہ فاروق بٹ صاحب اس وقت مینیجریل پوزیشن میں ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر۔ تو آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت مطلب جب آپ نے یہ ساری آن لائن کلاسز کا ایک آغاز کیا تو کیا مشکلات تھیں اس کے اندر، آپ نے کس طریقے سے مینج کیا ان کو، اپنی فیکلٹی کو کس طریقے سے آپ نے اکوموڈیٹ کیا اس سارے سلسلے کے اندر؟ السلام علیکم۔ اس میں سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ تو اسٹوڈنٹ سائڈ پہ تھا۔ فیکلٹی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے، ان ٹول سے پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک روشناس تھی۔ بالکل۔ اس میں ہم نے فیکلٹی کے لیے بھی جو آسان کام اس طرح کیا کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگس کر کے، اور لوگوں کو جو بھی ٹول ہم نے یوز کرنا تھا، جیسے ہم نے زوم آئی ٹی پہ کلاس رومس لیے، اور اس کے بعد ہم نے ریکارڈنگ لیکچر کرنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر کا ڈیمو بنائے، اور وہ ہم نے فیکلٹی کے ساتھ شیئر کر دیے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری فیکلٹی نے گھر بیٹھے سیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے اپنے لیکچرز کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کر سکتے ہیں، انہیں کمپریس کر سکتے ہیں، ان کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس سارے پروسیجر کے اندر ہم نے مکس میتھڈ اپروچ یوز کی۔ مکس میتھڈ اس طرح میں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 30 منٹس کے لیکچر کو ریکارڈ کیا، اور 40 منٹ کا جو ہے زوم سیشن رکھا، جس میں ہم نے ریکارڈنگ لیکچر بچوں سے بیفور ٹائم شیئر کیا، اور بچے اس لیکچر کو اور اس کے نوٹس کو سن کے آتے تھے، پڑھ کے آتے تھے، اور جب وہ زوم سیشن میں پہنچتے تھے تو تب تک سب بچے تقریباً کلاس جو ہے وہ نوٹس پڑھ چکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ زوم سیشن کافی انٹریکٹیو ہو جاتا تھا، اور وہ کائنڈ آف ڈسکشن، گروپ ڈسکشن بن جاتا تھا۔ زبردست۔ اچھا، یہ اپروچ میں نے صرف جو ہے نا وہ ابھی آپ سے سنی، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین اپروچ ہے، کیونکہ میرے علم میں جو ادر یونیورسٹیز کے بارے میں جو میں نے کچھ دوستوں سے ڈسکشن وغیرہ کی، تو ان کے سینیریو کے اندر یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آن لائن کلاس لیتے ہیں، اس کلاس کے اندر وہ مطلب ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹس زوم کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیوز پہلے بنا کے آپ نے اپلوڈ کر دی، اور اس کے بعد زوم سیشن کے اوپر جسٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹیچر کی ڈائریکٹ ڈسکشن ہوئی ریگارڈنگ دیٹ لیکچر، تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا بہترین اپروچ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنائی گئی ہے۔ اچھا، اپنا وحید صاحب، عدنان وحید صاحب سے جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ایک ایسے ایریا سے ہیں جہاں پہ اکثریت ایسے اسٹوڈنٹس کی ہے جو یا تو گاؤں میں رہتے ہیں، یا جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طریقے سے موجود نہیں ہے جس طریقے سے لاہور میں موجود ہے، یا کراچی یا اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو عدنان صاحب، آپ ذرا اپنے تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کر دیں اس حوالے سے، کیا جو ہے وہ مشکلات آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر فاروق صاحب کی بات سن کے جو ہے نا وہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل سودنگ تھی اور بڑے آرام سے جو ہے نا چیزیں ایسے جیسے اسکرین سیور لگا ہوتا ہے ویسے جو ہے نا ہو گئی ہوتی ہیں. تو یونیورسٹی آف ناروال بیسیکلی جو ہے سر ایک ریموٹ لوکیشن پہ موجود ایسی یونیورسٹی ہے جو بالکل بارڈر کے ساتھ ہے, اور یہاں پہ جو بچوں کی سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت ہی لوور بیک گراؤنڈ سے, ہمبل بیک گراؤنڈ سے بچے تعلق رکھتے ہیں. اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یونیورسٹی آف ناروال کی جو ٹوٹل فیس ہے ایک سیمسٹر کی وہ 8500 ہے ایک سیمسٹر کی. اور اس میں بھی ہمیں جو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں فارمرز ہیں, اور ان کی انکم جو ہے وہ منتھلی نہیں آتی. ہر سال میں جو ہے وہ 2 مرتبہ فصل کٹتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ پے کر سکیں. اس لحاظ سے ہمیں جو مشکلات فیس ہم نے کی ہیں وہ جو ہے وہ ایون ورسٹ ہیں. مطلب شاید لاہور والے یا اسلام آباد والے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے امیجن بھی نہیں کر سکتے ہوں گے جس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے وہ شروع کیا تھا. جس طرح سے انٹرنیٹ فیسلٹی موسٹ آف دا ایریاز جو بارڈر کے قریب ہیں ان میں تو بالکل ہی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اس کی ریزن سیکورٹی ریزنس ہیں, وہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہوگا کہ جیمرز لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سگنلس جو ہیں وہ وہاں پہ ممکن ہی نہیں ہوتے. ایون آپ اگر ٹرائی بھی کریں تو پھر بھی نہیں ہو سکتے. پھر ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے پاس گیجٹس ہی نہیں تھے. گیجٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے ریموٹ ایریا میں رہنے والے کے پاس اگر نوکیا کا جو 2210 وغیرہ اس طرح کے موبائل جو ہیں وہ اویلیبل ہوں, اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس, وہ بھی ان کے پیرنٹس کے پاس, ان کے پاس اویلیبل نہیں تھے, ان کے پیرنٹس کے پاس اویلیبل تھے. تو چاروں ناچار جس طرح سے بھی بچوں نے جو ہے وہ مینیج کیا. تو انفورسمنٹ تھی, ظاہر ہے کہ ایچ ای سی کی طرف سے انفورسمنٹ بھی تھی, تو وہ انفورسمنٹ جو ہے وہ پھر جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو کے اس کے بعد جو ہے وہ پھر امپلیمنٹرز کے اوپر یعنی کہ ٹیچرز کے اوپر, انسٹرکٹر کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. تو ایچ ای سی کا ریلیٹیولی جب شروع میں جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جو تھوڑا سا روٹ بیہیویئر تھا. اس روٹ بیہیویئر کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت ساری یونیورسٹیز آپ نے جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہوئے کچھ نوٹیفیکیشن دیکھے ہوں گے, اور وہ نوٹیفیکیشن ریئل تھے کیونکہ یونیورسٹی آف ناروال بھی کچھ ایسا اقدام کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی بچہ جس کے پاس گیجٹس نہیں اویلیبل, جس کو انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں اویلیبل, تو وہ اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیں. اور کچھ کیسز جو ہیں وہ ایسے بھی ہمیں جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ابھی تک بھی یہاں پہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم اینڈ یوزر تک ابھی تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بچہ جب ہم جو ہے وہ لیکچرز کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی گاؤں میں جاتا ہے جہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہو, وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جاتا ہے, پھر جا کے جو ہے نا اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ جو امپلیمنٹیشن تھی بیسیکلی وہ بہت روڈ امپلیمنٹیشن تھی. میں گورنمنٹ امپلائی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے نا میں کہوں گا کہ اٹ واز اے روڈ بیہیویئر جو ایچ ای سی کو ریلیٹیولی جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا کہ ٹیچرس کی انکریجمنٹ پلس, کیونکہ ہمارے ٹاپ لیولز جو ہیں وہ وائس چانسلرز ہوتے ہیں, ان کی انکریجمنٹ کے لیے بھی ضروری تھا کہ یہ چینج جو بھی آ رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ ایک تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کی اڈاپشن کے لیے کچھ جو ہے وہ اس طرح کا ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا کہ لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس میک شفٹ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب اس میں جب گیجٹس ہی نہیں ہیں, جب جو ہے وہ انٹرنیٹ فیسلٹی بھی اویلیبل نہیں ہے, تو میرا ہمیشہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کریٹیکل کوسچن یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کرتے ہیں کو کیوں اپروچ نہیں کرتے. میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق جو خرچ آ رہا ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ پر ایک ویک میں جو انٹرنیٹ کا خرچہ آ رہا ہے آن ایوریج 400 to 500 روپیز ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ پیکج اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہوتا, اور آپ کو جب ڈاؤن لوڈنگ اور اپ لوڈنگ کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو آف کورس آپ نے جو ہے اتنے پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے ہوتے ہیں. یہ میری
میں بڑے جو ہے وہ محتاط اس سے اسٹیٹسٹکس لیے ہوئے ہیں تھرو کیئرفل کہہ لیں کہ جو ہے نا میٹنگس کے تھرو بچوں کے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ خود بھی کیلکولیشنس میں نے کی ہیں کہ آلموسٹ 300 to 400. اب اس طرح کی سچویشن جب جو ہے وہ, اب یہ شروع کی سچویشن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ تھے, دکانیں بند تھی, ہر چیز جو تجارت کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ کلوز ڈاؤن تھی. اور اس وقت کا میں ایک واقعہ جو ہے وہ گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ سر میں جو ہے وہ 300 سے 400 افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ یہ کوئی زیادہ ہوتا ہے. سر کہتا میرے 9 بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور میں اکیلا بھائی ہوں, اور باقی جو میری بہنیں ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتی. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لکڑی کا کام کرتا تھا, میری دکان کلوز ہے, ہم روزانہ کا جو کماتے تھے اسی سے جو ہے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا, اور اب وہ بند ہو گیا ہے تو میں یہ فیسلٹی کیسے اویل کر سکتا ہوں. 300 سے 400 تو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آئیں, تو اگر میں ایک ہفتے کا یہاں پہ خرچ کر دوں گا تو میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال انکریج کیا اس کو, جو ہے وہ تھوڑا سا فری لانسنگ کی طرف لے کے آیا, لیکن پھر بھی مطلب اتنی جلدی جو ہے وہ فری لانسنگ بھی نہیں ہوتی. بہرحال ہی کوئٹ, اس نے کہا کہ سر میں جو ہے وہ مزید نہیں کر سکتا. تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جو ہے میں مزید جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اس وجہ سے میں اب ظاہرہ ڈراپ کروں گا. اب ایچ ای سی کی طرف سے جو بیہیویئر تھا وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا کہ بجائے یہ کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ٹیلی کام سیکٹر سے, بیٹھ کے معاہدے کیے جاتے کہ اسٹوڈنٹ پیکیجز لانچ کیے جا سکیں, ایسے علاقوں میں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی موجود نہیں ہے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. اس طرح کا کوئی پیکیج نہیں ہے. آپ جو ہے وہ بے شک ہسٹری جو ہے وہ پوری دیکھ لیں, میری نظر سے جو ہے ویسی کوئی چیز, کوئی ایسی فیسلٹی جو ہے ایون کوئی لیپ ٹاپس کے کوئی گیجٹس, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جو بچوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایکسیس کے علاوہ یہ انٹرنیٹ اور جو ہے وہ ریموٹ ایریاز کی بات تھی. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سافٹ ویئر اڈاپشن کے لحاظ سے بہت ساری بحث, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا سولوشن جو ہے وہ معلوم کرنا تھا ہمیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے زوم واز این آپشن, لیکن اگر آپ زوم میں بھی دیکھیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی موجود نہیں ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر ایچ ای سی کی طرف سے جو ہے وہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ زوم استعمال کرتے ہیں تو اس کی فری سبسکرپشن ہے, تو وہ فری سبسکرپشن بھی فری نہیں تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جیسے آپ جو ہے نا وہ کچھ اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹ سے زیادہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو دے چارج اٹ, ٹھیک ہے, جو اس کے پیسے جو ہے وہ لیتے ہیں. وہ ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پرسنل سا ایک ایکسپیرینس ہے جس پہ جو ہے پھر الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وی ور شفٹڈ ٹو گوگل, اور گوگل کلاس رومس ہم نے استعمال کیے انسٹیڈ آف ایل ایم ایس. ایل ایم ایس کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس ایل ایم ایس نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو آپشن تھی وہ جو ہے وہ گوگل کلاس تھی, اور گوگل کلاس میں اگر کسی نے آپ لوگوں میں سے استعمال کیا ہو, میں بھی سید علی صاحب نے جو وہ پہلے استعمال کیا ہو, اس میں جو ہے وہ منیمائز قسم کی جو فیسلٹی اویلیبل ہے اور کسٹمائزیبل بھی نہیں ہے. اتنا کسٹمائزیبل ٹول نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایز این ایل ایم ایس استعمال کر سکیں. تو اس کا ہم نے سولوشن یہ نکالا کہ ہم ریکارڈیڈ لیکچرز ساؤنڈ کے ساتھ, ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کہیں پہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے, یا ان کو جو ہے وہ ایون ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے, یا ایون یوٹیوب چینلز پہ کہیں پہ جو ہے وہ دے سکتے, تو ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. گوگل کلاس روم میں ہم نے ریکارڈیڈ لیکچرز اپلوڈ کرنے شروع کیے, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اپلوڈ کر دیتے تھے تقریباً 12 گھنٹے کا ٹائم ہم نے رکھا تھا کہ 12 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ٹائم سے تو وہ اس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد ڈسکشن میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اب ڈسکشن کا میں بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے بتایا تھا کہ بچے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مجھے اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں نظر آیا. میں سر علی میں فاسٹ میں پڑھا چکا ہوں آلموسٹ, جو وہ 4 ایئرس میں نے اس کو ہیڈ کیا اس کے ڈپارٹمنٹ کو, کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ کو, اور یہاں پہ بھی میں اس کو یونیورسٹی آف ناروال میں بھی کمپیوٹر سائنس کو جو ہے ہیڈ کر رہا ہوں.
تو جب آپ اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ آپ ڈسکشن کریں, تو ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ ایک بچے کا کیمرہ جو ہے وہ آن ہوا, اور میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بھینسوں کو چارہ ڈال رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ کلاس بھی لے رہا تھا. تو اٹ واز اے سچویشن جو اس طرح کے علاقوں میں جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی تھی. یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ سارے ٹیچرس کا ایسا ہی ایکسپیرینس ہے. کنیکشن ڈسکنیکشن, الیکٹریسٹی کا مسئلہ, پھر اس کے علاوہ ٹیچنگ فیکلٹی کو بھی ایون جو ہے آپ میتھس کے جو ٹیچرز ہیں ان کو, جو اس کے علاوہ جو وہ فزکس کے ٹیچر ہیں ان کو جو ہے وہ ان ٹولز کو سمجھانا اور سمجھانے کے بعد ان کو یوز کرنا. حالانکہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن جو ہے آلموسٹ ہمیں 1 مہینہ لگا اس چینج کو اڈاپٹ کروانے کے لیے, کہ ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح سے, جس طرح سے سلو پوائزننگ کرتے ہیں نا, تو ویسے جو ہے وہ ان میں انڈیوس کروایا کہ بھائی یہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. سائیکولوجیکلی کیونکہ انفورسمنٹ تھی, تو وہ انفورسمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ پھر نہیں رہتی. جب آپ کے باس آپ پہ جو ہے انفورس کرتے ہیں چیزیں, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہوگا. تو جب آپ انفورس کرتے ہیں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ دیر از اے سچویشن آف اسٹریس, اور پینک سچویشن اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس دو سچویشنز ہوں. اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت برا سلوک اس لحاظ سے ہوا کہ پینڈیمک سچویشن میں ایک تو کرونا وائرس کا اٹیک, اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ پہ اٹیک. تو یہ دونوں اٹیکس مل کے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسٹریس والی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ خود بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ لوگ چینج اڈاپٹ کرنے میں اتنا جو ہے وہ مشکل جو ہے ان کو کیوں جو ہے وہ چینج اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک اسٹریس سچویشن تھی. بچے کہتے تھے کہ ہم سے کنسنٹریشن نہیں ہوتی, ہم جب سنتے ہیں تو جو ہے جو آپ بول رہے ہوتے ہیں ہم سن ضرور رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ اس سولوشن کو انہانس کیا گیا. ہم جو ہے وہ یہ کرنے لگ گئے. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں, ان کے آن لائن جو ہے وہ میٹ پہ, گوگل میٹ جو ہے اس کے اوپر لیکچرز لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ وائس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. 30 منٹس کا لیکچر لے کے اس کے بعد ہم جو باقی 30 منٹس, ہمارے پاس جو ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, یہاں پہ 1.5 گھنٹے کا نہیں ہے. تو 1 گھنٹے کے لیکچر میں ہم 30 منٹس جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ لیکچر ریکارڈ کر لیتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ مزید جو ہے وہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی, ہم ریکارڈ کریں گے. کچھ ڈسکشن کرنی ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن بلیو می, میرے 30 منٹس ایسے ویسٹ جاتے ہیں. نو باڈی ڈسکس اٹ کہ کوئی کچھ بس ٹھیک ہے, ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے. اس سے اگلی سچویشن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو بہت زیادہ اسٹریس کا باعث بنی تھی وہ یہ تھا کہ ایچ ای سی کی طرف سے یہ انفورسمنٹ تھی کہ بچوں کے آپ نے ایگزامس لینے ہیں, اور موسٹ پروبیبلی علی کو یہ سچویشن جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگی, کیونکہ کامسیٹس کی طرف سے بھی بہت ساری وائبس جو ہیں وہ اس طرح کی تھیں. بچے جو وہ احتجاج کرنے پہ تھے, ایچ ای سی کو انفورس کرنے پہ تھے کہ جی آپ جو ہے وہ مڈس نہ لیں, لیکن بہرحال انفورسمنٹ تھی اور ہمیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانی تھی. تو اس میں جو ہے وہ جو اسٹریس کا ٹائم تھا وہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اٹ واز آن دا نروس. ہمارے جو ہے وہ دماغ تقریباً خراب ہو گئے تھے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں. آپ فیس بک کو روکتے تھے تو جو ہے نا وہ گلیوں میں احتجاج ہوتا تھا, گلیوں کو روکتے تھے تو کہیں اور کسی فورم پہ بچے جو ہے نا وہ احتجاج کرنے پہنچتے تھے. بہرحال مڈس کا سولوشن یہ نکالا تھا کہ ہم جو ہے وہ بجائے مڈس لینے کے, پیپر لینے کے, ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے اسائنمنٹ دیتے ہیں, میجر اسائنمنٹ, اور وہ ایکولنٹ ٹو دا مڈ ہوگی, اتنے ہی مارکس کی ہوگی جتنے کا مڈ ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کر کے بچوں کو ڈلیور کریں گے تو ہمارا جو وہ مڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ساری سچویشن جو میں آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں یہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ کی سچویشن ہے, جس میں یہ سارا کچھ جو اسٹریس آؤٹ ہوا.
چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے انفورس کی گئیں. اب میں تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں آؤں گا کہ کرنا کیا چاہیے تھا. اچھا سر، اس ایک انفورسمنٹ کے منٹ بجائے میں یہاں پہ جی تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. وہ جو کرنا جی والی بات ہے نا، وہ ہم اینڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو چلیں میرا خیال چلیں ہے ٹھیک آپ نے بڑا زبردست ایک انسائٹ جو ہے نا، وہ ڈیٹیلڈ انسائٹ آپ نے دے دیا، جس کے اندر ایچ ای سی کا رول بھی آپ نے بتا دیا اور یونیورسٹیز نے کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا میرا خیال ہے عاطف شاہ صاحب جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں، اگر وہ بھی تھوڑا سا اپنے انپٹ دے دیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو میٹنگ کو ایک دفعہ بند کر کے دوبارہ چلاؤں گا، کیونکہ میری ٹائم لمٹ ختم ہونے والی ہے اس کے اوپر. So this is also one of the drawbacks of these medium. دس از ون آف دا ڈرا بیک. ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. Okay, ڈاکٹر صاحب نے بڑا ان ڈیپتھ انالیسس کیا ماشاءاللہ، اور آلموسٹ سارے پوائنٹس کور کر دیے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمرائز کروں تو کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ we rolled out the whole online system without any troubleshooting and without having any support mechanism. میرے خیال سے یہ ایک باٹم لائن بنتی ہے ڈاکٹر صاحب کی سائڈ ڈسکشن کی. تو اس کے بعد خیر میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتاتا ہوں. میرے خیال سے مڈ مارچ سے کلاسز سسپینڈ ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر بائی دا اینڈ آف مارچ کوئی آن لائن کلاسز کا اس طرح سے شروع میں ایک ہلکا پھلکا سا سسٹم اسٹارٹ ہوا تھا. اور اس میں بالکل ایسے ہی تھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ واٹس ایپ گروپس بنا لیں کلاسز کا، ان پہ وائس نوٹس بھیج دیں، اسٹوڈنٹس وہیں پہ کوئریز بھی دے دیں، آپ ان کو آنسر کر دیں. مطلب وہ ایک وداؤٹ ہیونگ اینی ٹائم ٹیبل اور کچھ بہت فارمل نہیں، انفارمل چل رہا تھا. آہستہ آہستہ جب ایچ ای سی کی طرف سے تھوڑے ریگولیشنز آنا شروع ہو گئے کہ جو آن لائن کلاسز ہونی ہیں اور اس طرح سے ہونی ہیں، اور اس پہ انہوں نے اسٹریس اس چیز پہ کیا کہ آپ کا جو کورس کانٹینٹ ہے اب اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو بات تھی. جب آپ ایک انٹریکٹیو سیشن لیتے ہیں کلاس روم کے اندر، وہ انوائرمنٹ اور ہوتا ہے اور بچے کو آپ کسی اور طریقے سے چیزوں کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں. جب آپ ایک اینڈ پر بیٹھے ہیں اور بچہ دوسرے اینڈ پر بیٹھا ہے اور وہ صرف آپ کو سن سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے اور باقی ان کے دو جو ہیں گھنٹے کی آئی بلیو 3 کلاسز ہوتی ہوں گی ایک سبجیکٹ کی ویک میں. تو جیسے ہماری پہلے 1.5 گھنٹے کی 2 ہوتی تھیں کانسیپٹس میں، اور اب جب یہ ہم نے چیزیں فارملائز کی ہیں تو اب ہماری 1.5 گھنٹے کی 3 کلاسز ہیں. 2 ہمارے سیشنز ہیں، جیسے ہم نے لیکچر ڈلیور کرنا ہے، اس پہ آپ یہی کہہ لیں کہ ٹیچر بولے گا اور اسٹوڈنٹ سنیں گے. اس میں ریکارڈنگ کی آپشن بھی ہے. میں خود ذاتی طور پر ریکارڈ کر کے اپنے لیکچرز یوٹیوب پہ چڑھا رہا ہوں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہے کہ وہ اس کو بار بار سن بھی سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ میرے پاس بھی آپشن ہے کہ میں کوئی انٹرپشن کے بغیر اپنا اسموتھلی لیکچر ڈلیور کر دوں. تو یہ جو انٹریکٹیو سیشنز ہیں، ان جیسے بٹ صاحب نے بھی پہلے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ فیکلٹی تو اویئر تھی ان ساری چیزوں سے، اسٹوڈنٹ اینڈ پر ایشو تھا. میرے خیال سے وہ جو سپورٹ میکینزم مسنگ ہے نا، وہ دونوں کے لیے مسنگ ہے. اور وہ ایک تو ایچ ای سی کی طرف سے بھی آپ کہہ لیں اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی آپ کہہ لیں کسی حد تک، کیونکہ ساری یونیورسٹیز ویل ایکوپڈ تو نہیں ہے نا. اب ہر یونیورسٹی نے تو یہ نہیں سوچا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنا سارا کام ورچوئل یونیورسٹی کے پیٹرن پر چلائیں گے. تو ورچوئل یونیورسٹی اپنے اور طریقوں سے چلاتی ہے یا اوپن یونیورسٹی اور طریقوں سے چلاتی ہے. جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے ذرا اور حساب کتاب ہے، اور طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو میرے خیال سے دونوں اینڈ پر، بلکہ تینوں اینڈ پر، اگر میں اس وقت ریگولیٹری اتھارٹی ایچ ای سی کو بیچ میں سے ڈراپ کر دوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تینوں اینڈ پر ہم ایفرٹس پٹ کریں، ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی انتظامیہ، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آن لائن کلاسز کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی ایچ ای سی جو میڈیمز ڈیفائن کرتی ہے اسٹوڈنٹ لرننگ کے، اس میں لیکچرز ہیں، کلاس روم لیکچرز ہیں، آپ کے ٹیوٹوریلز ہیں، آپ کے سیمینارز ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہیں، اور ڈسٹینس لرننگ ہے فرام ڈے 1.